سال ہے 1945 کا، جب 5 امریکن نیوی کے جہاز جنہیں فلائٹ 19 کہا جاتا ہے ایک روٹین ٹریننگ مشن پر اٹلانٹک اوشن کے اوپر اڑ رہے تھے۔ یہ علاقہ فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو کے پوائنٹس کو جوڑ کر بننے والی ٹرائنگل میں واقع ہے، جسے بعد میں برمودا ٹرائنگل کہا گیا۔ موسم بالکل صاف تھا اور پائلٹس مکمل کانفیڈنس کے ساتھ اپنی نیویگیشن فالو کر رہے تھے کہ اچانک ان کا ریڈیو کانٹیکٹ کنٹرول روم سے کمزور ہونا شروع ہوا اور آوازوں میں ڈسٹربینس آنے لگی۔ لیڈر پائلٹ نے بتایا کہ اس کا کمپس صحیح ڈائریکشن نہیں دکھا رہا اور سمندر کچھ ڈفرینٹ سا لگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد باقی پائلٹس نے بھی یہی شکایت کی کہ سب انسٹرومنٹس عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی اور 5 جہاز ایسے غائب ہو گئے جیسے آسمان نے انہیں نگل لیا ہو۔ کنٹرول روم میں موجود آفیسرز نے فوری طور پر ایمرجنسی پروٹوکول ایکٹیویٹ کیا اور ہر پاسبل فریکوینسی پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بار بار کال سائن پکارا گیا مگر ریڈیو سے صرف شور سنائی دیا۔ میپ پر ان کی آخری لوکیشن مارک کی گئی اور اندازہ لگایا گیا کہ وہ فلوریڈا کے مشرق میں اٹلانٹک اوشن کے اوپر تھے۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم فوراً تیار کی گئی اور ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا۔ درجنوں جہاز اور شپس اس ایریا کی طرف روانہ کیے گئے مگر سمندر کے اوپر صرف خاموشی تھی اور کوئی واضح نشان موجود نہیں تھا۔ فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ریسکیو جہاز ایک تجربہ کار سٹاف کے ساتھ روانہ ہوا اور اسے مکمل فیول اور جدید آلات فراہم کیے گئے تھے۔ اس جہاز نے اسی روٹ کو فالو کیا جہاں آخری سگنل ریکارڈ ہوا تھا تاکہ جلد از جلد سراغ مل سکے، لیکن چند گھنٹوں بعد اس سے بھی کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور کنٹرول روم میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بعد میں اطلاع ملی کہ وہ جہاز جلد واپس نہیں آ سکا اور شاید فضا میں ہی تباہ ہو گیا۔ اب یہ معاملہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سنگین پراسرار واقعہ بن چکا تھا۔ نیوی کے سینئر آفیسرز اور امریکن گورنمنٹ اس صورتحال پر شدید پریشان ہو گئے۔ میڈیا نے اس نیوز کو فوری طور پر بریکنگ سٹوری بنا دیا اور اخبارات میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز شائع ہونے لگیں۔ لوگوں نے اس علاقے کو ڈیول ٹرائنگل کہنا شروع کر دیا اور اسے خطرناک زون قرار دیا جانے لگا۔ ریڈیو شوز اور ٹی وی پروگرامز میں ماہرین مختلف تھیوریز پیش کرنے لگے۔ کچھ نے اسے نیچرل میگنیٹک فینومینا کہا جبکہ کچھ نے اسے سپر نیچرل پاور سے جوڑا۔ عام لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا اور یہ واقعہ بحث کا موضوع بن گیا، مگر حقیقت اب بھی دھندلی تھی اور کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا تھا۔ اٹلانٹک کا یہ مخصوص ایریا پہلے بھی کئی حادثات کی وجہ سے بدنام ہو چکا تھا اور ماضی میں بھی کئی شپس یہاں لاپتہ ہوئے تھے۔ فلائٹ 19 کے کئی سال پہلے بھی اس علاقے میں ایک بڑا اور چونکا دینے والا حادثہ پیش آ چکا تھا۔ 1918 میں امریکن بحری جہاز USS سائکلوپس بارباڈوس سے بالٹی مور کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر 300 سے زائد افراد سوار تھے اور جہاز مینگنیز کے بھاری کارگو سے لوڈڈ تھا۔ سفر کے دوران اس نے کوئی ڈسٹریس سگنل نہیں بھیجا اور نہ ہی کسی ایمرجنسی کی کوئی خبر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ موسم بھی زیادہ خراب نہیں تھا اور نہ ہی کسی دشمن حملے کا کوئی ثبوت ملا۔ چند دن بعد جب یہ اپنی منزل پر نہ پہنچا تو نیوی نے سرچ آپریشن شروع کیا مگر سمندر سے کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا، نہ کوئی ملبہ، نہ لائف بوٹ، نہ ہی کوئی لاش۔ ایسا لگا جیسے پورا جہاز اور اس میں سوار 300 لوگ ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ آج تک یہ امریکن نیوی کی تاریخ کا سب سے بڑا نان کمبیٹ لاس سمجھا جاتا ہے اور اس کی گمشدگی برمودا ٹرائنگل کے سب سے بڑے رازوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہر حادثہ ایک نئی سٹوری کو جنم دیتا اور خوف میں اضافہ کرتا۔ لوکل سیلرز اس علاقے سے گزرتے وقت خاص احتیاط کرتے تھے اور یوں یہ زون آہستہ آہستہ ایک لیجنڈ میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ سائنسدانوں نے وضاحت دی کہ یہاں میگنیٹک فیلڈ حد سے زیادہ سٹرونگ ہے جو کمپس کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر کمپس اچانک رونگ ڈائریکشن دکھائے تو پائلٹس کنفیوز ہو سکتے ہیں اور روٹ سے ہٹ سکتے ہیں۔ نیویگیشن ایرر سمندر کے اوپر سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف ایک جیسا منظر نظر آتا ہے۔ اگر موسم بھی خراب ہو جائے تو صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے، مگر سوال پھر بھی یہی رہا کہ 5 جہاز ایک ساتھ کیسے غائب ہوئے۔ یہی پوائنٹ اس کیس کو عام حادثے سے مختلف بناتا ہے۔ ایک اور تھیوری میتھین گیس کے ببل سے متعلق پیش کی گئی جس کے مطابق سمندر کی تہہ سے اچانک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس پانی کی ڈینسٹی کم کر دیتی ہے جس سے شپ تیزی سے ڈوب سکتا ہے۔ اگر یہی گیس فضا میں پھیل جائے تو جہاز کے انجن متاثر ہو سکتے ہیں۔ کچھ سائنٹیفک اسٹڈیز نے اس امکان کو تسلیم کیا ہے مگر کوئی سالڈ پروف فراہم نہیں کیا۔ مزید ریسرچ کے باوجود کوئی کنکریٹ ڈیٹا سامنے نہیں آیا، اس لیے یہ تھیوری بھی فائنل آنسر نہیں بن سکی۔ وقت گزرتا گیا لیکن برمودا ٹرائنگل کا راز مزید گہرا ہوتا چلا گیا اور ہر نئی تحقیق ایک نئے سوال کو جنم دیتی رہی۔ کچھ پائلٹس نے اسٹیٹمنٹس لی کہ اس علاقے کے اوپر آتے ہی ان کے انسٹرومنٹس اچانک فیل ہو گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ آسمان کا رنگ بدل گیا تھا اور سمندر غیر معمولی طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ ریڈیو سگنلز میں ڈسٹربنس آتی رہی اور آوازیں ٹوٹ ٹوٹ کر سنائی دیتی تھیں۔ کچھ رپورٹس میں عجیب روشنیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو پانی کے اوپر حرکت کرتی دیکھی گئیں، مگر ان سب بیانات کے باوجود کوئی حتمی ثبوت کبھی سامنے نہ آ سکا۔ 1960 کی دہائی میں اس موضوع پر باقاعدہ ریسرچ شروع ہوئی اور کئی رائٹرز نے اس پر کتابیں لکھیں۔ 1964 میں ایک رائٹر ونسنٹ گیڈیز نے ایک میگزین آرٹیکل میں پہلی بار اس نام کو استعمال کیا۔ انہوں نے اس علاقے کو فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو کے درمیان بننے والی ٹرائنگل کی وجہ سے اسے برمودا ٹرائنگل کا نام دیا۔ اس آرٹیکل کے بعد یہ نام عام ہونا شروع ہوا اور میڈیا نے بھی اسے اپنانا شروع کر دیا۔
1974 میں چارلز بلٹز نے اپنی مشہور کتاب دی برمودا ٹرائنگل لکھی، جس نے اس نام کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اس کے بعد برمودا ٹرائنگل صرف ایک جیوگرافیکل ایریا نہیں رہا بلکہ ایک گلوبل مسٹری بن گیا۔ کتاب شائع ہوتے ہی یہ ٹاپک میڈیا میں چھا گیا اور لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ٹی وی ڈاکومنٹریز اور ریڈیو پروگرامز نے اس کہانی کو مزید سنسنی خیز بنا دیا۔ ہر نئی سٹوری میں پورا اسراریت کا عنصر شامل کیا جانے لگا۔ یوں یہ جگہ حقیقت سے زیادہ ایک لیجنڈ بنتی چلی گئی۔ بعض لوگوں نے اسے ایلین ایکٹیویٹی سے جوڑ دیا اور کہا کہ شاید کسی ان نون فورس کا بیس اس سمندر کے نیچے موجود ہے۔ ان کے مطابق جہاز اور شپس کسی پوشیدہ پورٹل میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ یہاں ٹائم ڈسٹورشن ہوتا ہے اور وقت اپنی رفتار بدل دیتا ہے۔ یہ نظریات سائنسی بنیادوں پر ثابت نہ ہو سکے مگر عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ فلم انڈسٹری نے بھی اس آئیڈیا کو اپنایا اور کئی موویز بنائی گئی اور فلم میکرز نے خوب پیسہ کمایا۔ ان فلموں نے اس جگہ کے گرد خوف کا ایک مستقل ماحول قائم کر دیا۔ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی گئی اور جدید ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوئے۔ حادثات کی تعداد میں بھی کمی آئی اور نیویگیشن پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی، مگر پرانی فائلیں آج بھی مکمل طور پر بند نہیں کی گئیں۔ کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں آج بھی کوئی واضح وضاحت موجود نہیں۔ یہی نامکمل پن اس سٹوری کو زندہ رکھتا ہے۔ ہر نسل اسے نئے انداز میں بیان کرتی ہے۔ آج بھی جب کوئی جہاز اس علاقے سے گزرتا ہے تو پائلٹس مکمل احتیاط کرتے ہیں۔ اگرچہ جدید سسٹم موجود ہیں مگر ماضی کی کہانیاں ذہن میں ضرور آتی ہیں۔ سمندر کے اوپر پھیلا ہوا نیلا پانی بظاہر پرسکون دکھائی دیتا ہے مگر اس کی گہرائیوں میں چھپے راز انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو زیادہ تر واقعات کو نیچرل ریزن سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ خراب موسم، انسانی غلطی اور نیویگیشن ایرر بڑے فیکٹرز سمجھے جاتے ہیں، مگر کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں ڈیٹا مکمل نہیں ملا۔ یہی نامکمل ریکارڈ ڈاؤٹس کو جنم دیتا ہے۔ انسان فطری طور پر ہر راز کو کسی بڑی طاقت سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ موضوع آج تک زندہ ہے۔ برمودا ٹرائنگل واقعی ایک مسٹیریس زون ہے یا یہ سب انسانی غلطیوں اور قدرتی عوامل کا نتیجہ ہے؟ کیا واقعی یہاں کوئی ہڈن پاور موجود ہے یا یہ صرف ایک بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی داستان ہے؟ شاید مکمل جواب کبھی نہ مل سکے، مگر یہ طے ہے کہ یہ کہانی آنے والی نسلوں کو بھی حیران کرتی رہے گی۔ سمندر آج بھی وہی ہے اور آسمان بھی ویسا ہی ہے۔ سوال اب بھی باقی ہیں اور راز اب بھی زندہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔